صحافت سے فلاحی مشن تک سننے میں عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اب تک صحافیوں کے سیاستداں بننے کی روایت رہی تھی، لیکن کسی صحافی کے سماجی و فلاحی مشن شروع کرنے کی دور دور تک کوئی نظیر نہیں۔ بہرحال یہ کہانی کسی ایک صحافی کی نہیں بلکہ صحافی جوڑے شاہین نذر اور فوزیہ ناہید کی ہے، ایک علیگ جوڑا۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائس۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شاہین نذر اور فوزیہ ناہید کی رگوں میں یوں تو صحافت دوڑ رہی ہے، لیکن ایک حساس دل جوڑے نے کسی پلیٹ فارم سے ملک و قوم کے مفاد کے نام پر چیخ و پکار کرنے کے بجائے عملی طور پر کچھ کر دکھانے کا بیڑا اٹھایا۔ بیرون ملک رنگوں اور روشنیوں میں ڈوبی زندگی پر ملک کی مٹی کی خوشبو کو ترجیح دی۔ دراصل یہ کہانی اسرار الحق مجاز کے ان الفاظ کی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئیں روا پر برسے گا، ہر کوہ گرا پر برسے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ترانے کا یہ عزم شاہین نذر اور فوزیہ ناہید نے درست ثابت کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اگر سب کچھ حاصل کیا تو ملک اور معاشرے کو واپس دینے کی بھی کوشش کی۔ عرب میں بسی اپنی زندگی کو تیاگ کر وطن لوٹے اور ایک ایسے طبقے کو تعلیم اور روزگار کی ڈگر پر لانے کی جدوجہد شروع کی جسے حکومت سے معاشرے تک کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ وہ جدہ سے گریٹر نوئیڈا مقیم ہوئے تو صحافت کے ساتھ سماجی و فلاحی خدمات کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ بچوں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہنرمندی کا مشن انیشیٹو فار لرننگ اینڈ موٹیویشن ٹرسٹ کے پرچم تلے شروع کیا۔ خاص طور پر اقلیتی برادریوں اور ہندوستانی آبادی کے پسماندہ طبقات کے فائدے کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ پچھڑے طبقات کو ابھارنے کے لیے جدوجہد شروع کری۔ اگر شاہین نذر کا مختصر تعارف پیش کیا جائے تو آپ کو بتا دیں کہ شاہین نذر کا صحافتی سفر ٹائمز آف انڈیا سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ عرب دنیا کی صحافت کی جانب گئے، جہاں انہوں نے 20 سال کے دوران عرب نیوز میں سینئر ایڈیٹر رہے، پھر سعودی گزٹ میں ادارتی ذمہ داری سنبھالی، اس کے بعد خلیج ٹائم سے وابستہ رہے۔ اخبارات میں 25 سال سے زیادہ کا تجربہ اور صحافتی لیکچرر کا 12 سال کا تجربہ ہے، تو ان کے افسانوں کے 2 مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ عالم عرب سے واپسی کے بعد وہ شاردا یونیورسٹی میں رہے، لیکن اب ایک مقصد ہے کہ کمزور طبقات کو بنیادی تعلیم مہیا کرائی جائے تاکہ آگے کا راستہ کھل سکے۔ اگر بات کرتے ہیں فوزیہ ناہید کی تو وہ شادی سے قبل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میں لیکچرر تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان واپس آنے سے پہلے ہی دونوں کے ذہن میں علم کا خاکہ تیار تھا، جسے علمی جامہ پہنانے کی پہل فوزیہ ناہید نے کی۔ وہ پہلے وطن واپس آئیں، اس مشن کا آغاز کیا۔ بعد ازاں علم کی مہم میں اپنی اہلیہ فوزیہ ناہید کا ساتھ دینے کے لیے شاہین نذر نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ ہندوستان واپس آنے کے بعد شاہین نذر نے کچھ وقت کے لیے شاردا یونیورسٹی میں بحیثیت فیکلٹی ماس کمیونیکیشن پڑھایا، لیکن اب وہ نوکری چھوڑ کر پوری طرح علم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آئیے بتاتے ہیں کیسے ہوا مہم کا آغاز۔ شاہین نذر اور فوزیہ ناہید کا یہ نیا سفر جنوری 2019 میں گریٹر نوئیڈا کے علاقے تغل پور میں کچی آبادیوں کے بچوں کے لیے خیراتی اسکول کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ فی الحال ILM گریٹر نوئیڈا کے تغل پور، سورج پور اور دیولا علاقوں کی کچی آبادیوں میں 3 خیراتی اسکول چلا رہی ہیں۔ آواز دی وائس سے بات کرتے ہوئے شاہین نذر کہتے ہیں کہ دیولا میں تقریباً 150 بچے ہمارے اسکول میں پڑھنے آتے ہیں۔ یہ بچے ہر صبح سڑکوں سے کچرا چننے کے لیے نکل جاتے تھے، مگر اب کچھ بچوں کے والدین اپنے بچوں کو کچرا اٹھانے کے لیے نہ بھیج کر انہیں پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول بھیجنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ ایسے والدین کی تعداد کم ہے، لیکن ابتدا ہوئی ہے، جو کہ ہمارے لیے بے حد اطمینان اور سکون کا باعث ہے۔ جنوری 2019 میں جب فوزیہ ناہید نے پہلی مرتبہ تغل پور کی جھگی بستی میں قدم رکھا، تب انہوں نے وہاں کے کچھ لوگوں سے بات کی اور پھر زمین پر دری بچھائی اور اپنا کام کرنا شروع کیا۔ فوزیہ ناہید کے گھر پر بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک قاری صاحب آیا کرتے تھے۔ انہیں قاری صاحب کی بستی سے فوزیہ ناہید نے علم کی مہم کا آغاز کیا۔ اب بات کرتے ہیں قرآن سے کمپیوٹر تک، جس کی تیاری علم ٹرسٹ نے شروع کی۔
अब तक इल्म ट्रस्ट ने दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के ही इलाके में दूसरा स्कूल देवला में फरवरी 2022 में शुरू किया, जहां 150 से भी ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तीसरा स्कूल सूरजपुर में हाल ही में शुरू किया है। शाहीन नज़र बताते हैं कि उन स्कूलों के लिए असातिज़ा नहीं मिल पाते हैं। असातिज़ा की तलाश हमारे लिए किसी मसले से कम नहीं है। हालांकि लोग आते ज़रूर हैं, मगर इन बच्चों को देखकर वापस पलट जाते हैं। फिलहाल इन तीनों स्कूलों में पढ़ाने के लिए शाहीन नज़र और फौजिया नाहिद के साथ 10 असातिज़ा की टीम अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। अब बच्चों ने कंप्यूटर की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। यही नहीं, जब लॉकडाउन के दौरान जब माशरे ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे तो घरों में बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले मौलाना बेरोजगार हो गए थे। तब तकरीबन 25 मौलाना हजरात को इल्म की जानिब से नकद इमदाद का इंतज़ाम किया गया। इस ताल्लुक से शाहीन नज़र का कहना है कि हमने महसूस किया कि ये मदद आखिर कब तक दी जा सकती है, इसलिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उन्हें अपनी मदद आप करने के लिए तैयार किया। आज ये ग्रुप अपने ही जमा किए गए पैसों से छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं। इल्म की मुहिम बड़ी खामोशी के साथ मुल्क व कौम की तामीर में अपना किरदार निभा रही है। इसकी रूह रवां शाहीन नज़र और फौजिया नाहिद ने एक मिसाल कायम की है कि किस तरह मुआशरे के कमज़ोर तबके को तालीम की राह पर लाया जा सकता है। इसकी ज़िंदगी को बदला जा सकता है, जो ना सिर्फ मुआशरे बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए भी अहम है।